دنیا کی مشنری جمع کر دو، پوری دنیا کے انسان جمع کر دو، اگر اللہ کسی کو دلدل میں دھسانا چاہے تو کوئی سارے نبی مل کر اسے نکال نہیں سکتے، سارے ولی، سارے قطب، سارے ابدال، سارے علماء، سارے حفاظ، سارے مفتیان اعظام، سارے عاملین، سارے مشنری مل کر اسے دلدل سے نکال نہیں سکتے اگر اللہ اسے دلدل میں ڈالنا چاہے۔ اور دلدل میں جانا یہ حرام کا کاروبار کرنا، سود کا کاروبار کرنا، زنا کا کاروبار کرنا، گیمنگ سے پیسے کمانا، ایپلیکیشن سے پیسے کمانا، یہ حرام کا کاروبار کرنا ہے، ٹریڈنگ کرنا، یہ ساری چیزیں حرام۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر تم حبشی غلام ہیں تو تم اس کے خلاف آواز مت اٹھاؤ، مسلمانوں کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اسی لیے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر رہیں، محبت سے رہیں۔ اللہ کے نبی نے چوتھی حدیث میں بڑی صحیح حدیث فرمایا لیس الکاذب الذی ینمی خیرا، فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے ہی نہیں کہ جو دو مسلمانوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولے، یعنی اس کی نیت اچھی ہے، دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اب یہ بیچارہ وہاں پر پہنچ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ تو تمہارے بارے میں بڑی تعریف کرتا ہے، وہ تو تمہارا نام لے کر دعا کرتا ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد، امام بھی پڑھتا ہے، مقتدی بھی پڑھتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں۔ تو اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا کی ہماری زندگی کو اچھی بنا، آخرت کی زندگی کو اچھی بنا، اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ ہم سب میں اس کا دشمن بھی تو آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور اگر ہم تیسرے بن کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تم تو اتنا اس کے بارے میں سوچ رہے ہو لیکن وہ تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے، جیسے باپ بیٹے کی آپس میں جھگڑے ہو گئی، اب یہ چچا پہنچ گئے وہاں پر اور کہہ رہے ہو کہ تم اپنے ابا کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو، تمہارے ابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ جھوٹ اس لیے نہیں ہوگا، تمہارے ابا تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ابا اور وہ بیٹا مسلمانوں میں ہی ہے، اور سارے مسلمان یہ دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور التحیات میں بھی تو ایک دعا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سلامتی ہو ہم پر۔ اللہ کے نبی نے جو سلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سلام بھیجا تھا کہ اے نبی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ میں تیرا سلام میری امت تک پہنچاؤں گا، میری امت کے نیک لوگوں تک۔ تو جب ہم التحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہمارے دشمن کو بھی تو دعا دے رہے ہیں جو مسلمان دشمن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی میری بات؟ بھائی کیا سر کے اوپر سے جا رہے؟ ادھر قریب آ جاؤ، ذرا تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھائی زبان سے کچھ بولے گے تو میرے سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ بھائی جب ہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ رہے ہیں تو ہمارا جو مسلمان بھائی دشمن بنا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تو دعا کر رہے ہیں، اور جو ہم التحیات میں السلام علینا وعلی عباد اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارا دشمن بنا ہوا ہے یا ہم اس کے دشمن ہیں تو ہم اس کے لیے بھی تو دعا کر رہے ہیں التحیات میں۔ یہ ہو گیا۔ اب جب ہم سلام پھرتے ہیں نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ ایمان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جناتوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، انسانوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، اور فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہے۔ کس کو سلام کرتا ہے امام؟ تین لوگوں کو، جنات، فرشتے اور انسان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مقتدی بھی تین کو سلام کرتے ہیں نا، جنات، فرشتے اور انسان۔ تو اب ان انسانوں میں دشمن بھی تو آ گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ان انسانوں میں کون آ گیا؟ دشمن بھی تو آ گیا۔ تو پھر یہ اللہ کا بندہ اپنے دشمن کو دعائیں دے رہا ہے مگر اسے پتہ نہیں ہے، مگر اسے پتہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم چچا بن کر جاتے ہیں باپ کے پاس اور باپ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہیں دعائیں دیتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا،
بات سمجھ میں آ رہی؟ اور بیٹے کے پاس جاتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ تمہارے ابا تمہیں دعائیں دیتے ہیں، تمہارے ابا تم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور آگے ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی کھلے طور پر بھی جھوٹ بولتا ہو خلاف واقعہ، یعنی ایسا کچھ ہوا نہیں لیکن بناوٹی جھوٹ بول رہا ہے دو بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے، یہ بھی جائز ہے. یعنی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں، پورا پلان اس نے اپنی طرف سے بناوٹی بنا کر پیش کیا، لیکن اس کی نیت دو بھائیوں کے ملانے کی ہے، تو بھی جائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مثال کے طور پر ہم نے دودھ خریدا اور باپ کے پاس لے کر گئے، اور چچا اور باپ دونوں کی جھگڑے ہیں مثال کے طور پر. ان سے کہا کہ یہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. مٹھائی خرید لی اور کہا کہ یہ تمہارے بھائی نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے. چچا کے پاس چلے گئے اور کہا کہ یہ ابا نے تمہارے لیے مٹھائی بھیجی ہے، جبکہ ابا نے نہیں بھیجی، چچا نے نہیں بھیجی، ہم نے دونوں کو ملانے کے لیے. یہ جو بناوٹی جھوٹ بولا یہ بھی جائز ہے. لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں بلکہ گھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں. جب دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہم سے مراد ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سب ہیں. اگر ساس بہو آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو پڑوسن بیچاری وہاں پر چلی جاتی ہے، وہ دونوں کے جھگڑے میں اور تیل ڈالتی ہے بلکہ اور گھی ڈالتی ہے. بجائے دونوں کو ملانے کے دونوں کو الگ کرتی ہے، بجائے دو بھائیوں کو ملانے کے ہم دو بھائیوں کو الگ کر دیتے ہیں، بجائے دو پڑوسیوں کو ملانے کے ہم دو پڑوسیوں کو الگ کر دیتے ہیں، بجائے دو دکانداروں کو آپس میں ملانے کے ہم دو دکانداروں کو الگ کر دیتے ہیں. بلکہ اپنی طرف سے جھوٹ بنا کر ہم بولتے ہیں دونوں کو نفرت پیدا کرنے کے لیے دونوں کے دلوں میں. جبکہ بہو نے ساس کے بارے میں کچھ ایسا نہیں بولا تو ہم ساس کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ بہو تمہارے بارے میں تو ایسا بول رہی تھی کہ ہماری ساس تو ابو جہل بنی ہوئی ہے، فرعون بنی ہوئی ہے. ساس کے پاس چلے گئے اور کہا بہو تمہارے بارے میں ایسے کہہ رہی تھی، بہو کے پاس چلے گئے اور کہا کہ ساس تمہارے بارے میں ایسے بول رہی تھی. تو ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا، امن و امان میری زندگی میں آپ کی زندگی میں کیسے رہے گا؟ نہیں رہ سکتا. تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ بناوٹی جھوٹ بھی بول سکتے ہیں. اب اتنی باتیں ہمیں پتہ چل گئی کہ ہاں اگر آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا ہے تو اب علاج میں آپ کو بتاتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے شیخ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، استاد بھی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں. اور صرف ان کے نہیں بلکہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے بھی پیر و مرشد اور استاد ہے. ان کی بڑی خانقاہ تھی. یہ کسی بڑے مدرسے کے مدرس نہیں تھے، بڑی مسجد کے امام نہیں تھے. ان کی خانقاہ تھی کہ اللہ والے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. بلکہ یہ تو عالم بھی نہیں تھے، صرف خدوری پڑھے ہوئے تھے، کچھ مسائل بیسک معلوم تھے. اللہ کی محبت تھی مگر دل میں. تو ان کے پاس اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علماء جایا کرتے تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے شہر سے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر سے جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر تواضع پیدا کر دے، انکساری پیدا کر دے، عاجزی پیدا کر دے، اپنے آپ کو زیرو سمجھے، ہیرو نہیں سمجھے بلکہ زیرو سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. جب وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا تو پھر اگر کوئی اسے حق ادا نہیں کر رہا یا کوئی اسے ذلیل کر رہا ہے تو وہ اس کی باتوں کو سکون سے سن لے گا اور خاموش ہو جائے گا. مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی جھگڑتا کب ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں شوہر ہوں، بیوی میرا حق ادا نہیں کر رہی ہے، میں بیوی ہوں، شوہر میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، میں باپ ہوں، بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے. تو یہ ہے امیدیں لگانے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں.
بھئی اگر تم باپ ہو تو بیٹے سے امید کرتے ہی کیوں ہو کہ بیٹا تمہاری خدمت کرے گا؟ کسی سے ایکسپیکٹیشن کر لینا بھی غلط ہے، امید لگا لینا بھی غلط ہے۔ اگر امید کسی سے نہیں کرو گے تو پھر تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بیٹے سے تم نے امید ہی نہیں لگائی خدمت کی، اور اگر بیٹا خدمت کرے گا تو پھر بڑا مزہ آئے گا، یار میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا میری خدمت کرے گا۔ لیکن اگر امید بیٹے سے کرو گے اور پھر بیٹا خدمت نہیں کرے گا تو پھر پریشان ہو جاؤ گے۔ بیوی سے امید ہی مت کرو کہ وہ خدمت کرے گی، اور اگر وہ پھر بھی خدمت کر رہی ہے تو پھر بڑا مزہ آئے گا کہ میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ میری بیوی میری خدمت کرے گی۔ پھر اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھو گے کہ بھائی میں تو اس لائق اس قابل تھا ہی نہیں کہ میرے لیے روٹی بنائی جاتی، چاول بنائے جاتے، میرے لیے بستر لگایا جاتا، یا میرے لیے کھانا گرم کیا جاتا، یا میرے کپڑے دھوئے جاتے، میں اس قابل ہی نہیں تھا، پھر بھی میری بیوی جب یہ کر رہی ہے تو اس کا احسان ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھنے لگے گا تو گھر پہ استری نہ ہونے پر یہ چڑچڑ کرے گا، کھانا گرم نہ ہونے پر یہ چڑچڑ کرے گا، کھانے میں نمک زیادہ ہونے پر یہ کرکری کرے گا، بیٹا اس کی بات نہ سننے پر یہ اپنے آپ کو بادشاہ جب سمجھے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں ہاں کہوں تو پورا گھر تھر تھرا جائے۔ بھئی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ ہی کیوں رہے ہو؟ فقیر سمجھو اپنے آپ کو۔ امید اگر کسی سے لگاؤ گے اور اگر وہ امید پوری نہیں ہوگی تو بڑی تکلیف ہوگی، پھر ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو لہذا مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک جملہ کہا لیکن بڑا صحیح کہا، امید مت لگو۔ اگر امید سے زیادہ مل رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور امید اللہ سے لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں میری بات نہیں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہم اجعل فی قلبی رجاءک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں صرف تیری امید پیدا کر لے، کہ میں تجھ سے ہی امید لگاؤں۔ اللہم اجعل فی قلبی رجاءک وقطع رجائی عمن سواک، اور کسی اور سے امید لگانے سے مجھے بچا، یعنی میں بیوی سے امید لگاؤں، بھائیوں سے امید لگاؤں، شہر والوں سے، انسانوں سے امید لگاؤں، مجھے اس سے بچا، مجھے امید لگانا ہی نہیں ہے ان لوگوں سے۔ تو یہ زندگی میں جب مزہ آئے گا، تو فرمایا کہ کسی سے امید نہ لگاؤ۔ پہلا یہ تواضع اپنے اندر، تواضع آدمی تکبر جب اپنے سے نکالے گا تو پیدا ہوگا۔ تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، ذرہ برابر تکبر آدمی کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور آدمی یہ حرکتیں کب کرتا ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ کھانا گرم کیوں نہیں کیا، میرے بیٹے نے مجھے سلام نہیں کیا، یا پھر جھگڑتا ہی آدمی اس وقت ہے جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ اور دوسرا حل بتایا ایثار اور قربانی، کہ اپنے آپ کے معاملے میں کسی اور کو ترجیح دینا۔ مثال کے طور پر روٹی اتنی ہے جتنی صرف آپ کھا سکتے ہو، کوئی فقیر آ گیا، آپ نے اپنے آپ پر فقیر کو ترجیح دیا کہ مجھ سے زیادہ ضروری تو فقیر کو دینا ہے، روٹی اٹھائی اسے دے دی، تو یہ عمل سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔